کنسٹرکٹیو ہوں. تو اب میں بھی چاہوں گا اگر کوئی بھی بہن بھائی مجھ سے کچھ بھی پوچھنا چاہیں، سوال جواب، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا پروگرام کیا ہے، یا کسی بھی حوالے سے، تو میں حاضر ہوں. جی. بہادر کون ہے جی؟ ہم بھی جب وہاں درس کرتے ہیں نا جی اجاز صاحب، تو تھوڑی جھجک ہوتی ہے بہن بھائیوں کو کچھ پوچھنے میں یا سوال کرنے میں. تو یہ نہیں ہونی چاہیے، وہ سوال کس طرح کا بھی ہو. جی جی. ہاں جی، میں ایک تو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ جو سیٹ اپ کیا ہے، یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کیسے کیا آپ نے. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر مثال کے طور پہ ایک تو ہمارا یہ پورا ادارہ ہے نا، اور مثلاً اگر میں مثال دے رہی ہوں، اگر میں یہ چاہوں کہ میں میرے پاس اگر کوئی جگہ ہے اور وہاں پہ میں ایسے ہی شروع کروں کہ درس جو ہے وہ میں جیسے یہاں پہ اسکرین پہ وہ میں چلاؤں اور بکس رکھوں، تو کیا یہ پاسبل ہے؟ اور اسی طرح جو یہ کر سکتا ہے وہ یہ، تو کیا اس سے کوئی ہمیں فائدہ ہوگا، اور کیا یہ پاسبل ہے، اور کیا یہ ہمیں کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ سوری اگر دہرا دیں، میں اتنا سمجھدار نہیں ہوں گی، تو آپ پہلا سوال. اگر ہم بھی ایسا کوئی مطلب سیٹ اپ بنوانا چاہیں، جی جی. چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ، اگر یہ مساجد جو ہیں ان کا کانسیپٹ کہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں اور ڈسکس کریں اپنے مسائل اور یہ جی سارا جی کچھ جو جی ہمیں پتہ ہے. جی. اب ظاہر ہے جو یہاں پہ اس وقت مساجد ہیں وہاں پہ تو یہ سب نہیں ہو سکتا، جی لیکن ہم اپنے طور پہ تو کوئی سیٹ اپ اس طرح کے بنا سکتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، کہ وہاں پہ کچھ لوگ اکٹھے ہوں اور وہ یہ سب باتیں سنیں سمجھیں جی اور اپنے مسائل جو ہیں ان کا حل کریں یا کچھ ڈسکشنز کریں. مطلب جی جی. دیکھیں جی، میرا جو جس طرز سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، جیسے میں یہاں سے کتابیں لے کے گیا، تو سب سے پہلے تو میں نے اپنی بیگم جو تھی میری وائف، ہم اکٹھے پڑھنا شروع کیا ان کتابوں کو، اور ڈسکشن کی کہ کیا یہ صحیح ہے. ہم کمپیئر کرنے لگے دوسری تفاسیر کو، علامہ پرویز صاحب کی جیسے وہ ہے جی مفہوم القرآن. سب سے پہلے تو اپنی فیملی میں جو آپ کے بچے ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، ان سے یہ شروع سلسلہ کریں جی، جو میری ذاتی تجویز ہے. اس سے اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اب جیسے میرے بچے ہیں جی، پیار محبت سے، یعنی لاجیکلی انہیں یہ چیزیں تفصیل میں سمجھانا، ان کے ظاہر ہے جی ان کی عمر اور اس کی سمجھ کی مطابق، یعنی ان چیزوں کو چھوٹا بریک ڈاؤن کر کے، جیسے کچی لسی ہوتی ہے دودھ میں وہ پانی ڈالتے جائیں، ان کو جو چیز وہ سمجھ سکیں، ہضم کر سکیں. تو یہ طریقہ تھا. اس سے بھی پہلے میں کہوں گا ایک اور چیز آتی ہے، اور وہ یہ ہے جی کہ میرے اپنا اعمال، میں کس طرح گھر میں بیہیو کرتا ہوں. کیا میں تحمل مزاجی سے اپنے گھر کے معاملات کو دیکھتا ہوں؟ یعنی سب سے پہلے مجھے خود کو وہ اصول اپنانے ہیں. جیسے میں اصول اپناؤں گا، یہ قوانین جو ڈائریکشنز ہیں، اس سے جی آپ کی ذات میں، آپ کی سوچ میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. اگر وہ نہیں آئی تو آپ دوسروں کا بھول جائیں. میں یہ بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ کر رہا ہوں. اگر مجھ میں وہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوئی اور میرے بیہیویئر میں وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتی، تو مجھے اور وقت دینے کی ضرورت ہے. ان کو اور یعنی بڑی سنسیئرلی ان کو اسٹڈی کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو میں نے ڈھالنا ہے. میں بچوں کو نہیں ڈال سکتا، اپنی بیوی کو بھی نہیں ڈال سکتا، میرا ان پہ کنٹرول ہی نہیں.
میرا اپنی ذات پہ اپنے آپ پہ پورا کنٹرول ہے. تو سب سے پہلا کرنے کا میرے خیال میں کام یہ ہے جی. جب میں کنونس ہو جاتا ہوں میں پھر اپنے بچوں کو اپنی امیڈیٹ سرکل میں یہ کام، یہ بات، یہ قوانین ان کے ساتھ شیئر کروں، اور پھر میرے بیہیویئر میں، میرے لین دین میں وہ اصول ان کو نظر آئیں. اب جیسے انصاف ہے جی، میں سچ بولوں. اب گھر میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میری جو وائف کی چھوٹی سسٹر ہیں، تو میں ایک فوت کی ہوگی اس پہ آیا، تو پھر بہن بھائی بیٹھتے ہیں اور اور ایک دوسرے کی گپ شپ لگاتے ہیں ان اے گڈ وے. تو بشرا ان کا نام ہے. تو میں نے بڑے آرام سے ان کو بعد میں سمجھایا کہ وہ کسی کے انداز میں بات کر رہی تھیں، ممک کر رہی تھیں. تو میں نے انہیں کہا، وہ کافی چھوٹی ہیں، میں نے کہا بیٹا دیکھو، میں ان کو بیٹا بھی کہتا ہوں، بہن بھی کہتا ہوں. تو میں نے انہیں کہا بیٹا دیکھیں، ٹھیک ہے آپ کوئی بری بات نہیں کر رہی تھی، لیکن اس انداز میں جب وہ انسان حاضر نہیں تو اس طرح بات کرنا آپ کی ذات کی نشو و نما نہیں ہوگی، آپ کی ذات میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. ہاں اگر وہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، کمرے میں موجود ہے، تو آپ جس طرح کی بھی بات کرنا چاہیں ضرور کریں، لیکن اس کی غیر موجودگی میں یہ مناسب نہیں. یہ چھوٹی سی ایک سمپل فارمولا ہے، کیونکہ ہمیں مخفات عمل کا درس ہے جی. تو یعنی میں نے ان کو افینڈ نہیں کیا. ہم جو بھی بات کریں پہلے بلکہ سوچیں کہ میں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا، میرا انداز وہ ہونا چاہیے، میری اپروچ، میرا لہجہ، یعنی یہ بہت چیزیں یہ معنی رکھتی ہیں. اب جیسے میرے ایک قاری صاحب ہیں، درس کھولا ہوا ہے جی وہاں نے، وہ وہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں. میں نے تقریباً 40 منٹ ان سے گفتگو کی اور ریکویسٹ کی کہ بھائی دیکھیں، آپ بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں، یہ حافظ بنا رہے ہیں، حفظ کر لیں گے، لیکن میں نے کچھ حافظون سے بات کی ہے، اور اس بات چیت کے دوران میں نے ان سے سوال کیا کہ بیسک جو جیسے سورہ فاتحہ ہے یا آخر کی کچھ صورتیں ہیں جن کا عام انسان کو ترجمے کا پتہ ہوتا ہے، بیٹا آپ باقی چیزیں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے، جن سے بھی میں نے بات کی ہے جی، انہوں نے کہا انکل بالکل نہیں. تو میں نے ان قاری صاحب سے جو میرے گاؤں میں درس کھولا ہے، جو میں نے ان سے اتنی دھیمے لہجے سے، اتنی پیار محبت سے، عزت سے پہلے ان کو چائے پلائی، بٹھایا، کمفرٹیبل کیا. تو پھر میں نے انہیں کہا جی میرے دل میں درد ہے، تکلیف ہے، اور ہم لوگ جو باہر رہتے ہیں پھر ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں سوال وغیرہ کہ آپ تو کہتے ہیں یہ رحمت ہے آپ کا دین یا یہ مذہب، اور اس کی ہمیں کچھ مثال دیں، یہ کس طرح رحمت ہے انسانیت کے لیے، اور سون، اور اس طرح کی کافی باتیں. تو میں نے انہیں کہا کہ کیا یہ، میں نے بہت اور سی باتیں کی پہلے ان سے. میں نے کہا آپ کے والد صاحب اگر آپ کو کوئی خط لکھیں جن میں وہ اپنی تکلیف یا اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہوں کہ بیٹا آپ دوسری جگہ ہیں، مجھے یہ ضرورت ہے یا یہ گھر میں مسئلہ ہو گیا، آپ وہ زبان پڑھ سکتے ہوں، سمجھ نہیں سکتے، آپ کے والد کیا محسوس کریں گے؟ کتنی شاباشی دیں گے وہ کہ کتنا نالائق میرا بیٹا ہے کہ مجھے تکلیف ہے، وہ ورد کر رہا ہے اس میرے خط کا بار بار دن رات، لیکن میری تکلیف کا اسے اندازہ ہی نہیں. تو میں نے کہا دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے ساتھ ہم یہ کچھ کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی بے حرمتی ہے اس کتاب کی، اور وہ کتاب جو رب کی ذات کی طرف سے ہے. تو یعنی میں نے ان کے ساتھ یہ کافی اس طرح گفتگو وغیرہ کی. جہاں تک جی میری بہن چھوٹے ہلکے ہیں، وہ یہاں ادارہ آپ کو زیادہ مجھ سے بہتر گائیڈ کر سکتا ہے جی. بزمیں بنتی ایسے ہیں، پہلے 2-4 احباب آپس میں ملیں، بیٹھیں، اس فکر کو ترجیح دیں، انسانیت کا درد
جب آپ محسوس کرنے شروع ہو جائیں، اور وہ ہوتا ہے جی کہ ان چیزوں کو سمجھنا ہماری زندگی کا مقصد. اب میں یہاں بیٹھا، میری آنکھ میں جب انہوں نے سمجھایا علامہ صاحب نے کہ آپ اللہ کے دی ہوئے سے کچھ جب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی میں آپ کا مقروض ہو گیا ہوں. کیونکہ ہم دنیا یا زندگی یا کائنات کو کبھی بھی اس اینگل سے سوچتے ہی نہیں، ہماری تربیت ہی نہیں ہوتی صحیح انداز میں، تو ہم کبھی بھی اس زمین یا جو کچھ ہمیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ کو کا سمجھتے ہی نہیں. ہم اسے اپنا سمجھتے ہیں، یہ میری وجہ سے. اب وہ جیسے وہ جگہ میں نے بنائی ہے جی، اگر میں سمجھوں نہیں جی یہ تو میں نے بنائی ہے، یہ اینگل ہی غلط ہے. ٹھیک ہے، وہاں جی جو ماحول ہے یا جو یہ سرمایہ داری نظام ہے، ہم اسی میں جہاں جہاں بھی جو لوگ ہیں وہاں ہی رہتے ہوئے کچھ کر سکتے ہیں. جو بھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی جی وہ جگہ جی، وہ اس نظام سے میں نے لی ہے. اللہ تعالیٰ کا تو تب کہیں گے جب کوئی واقعی اسلامک قرآنک معاشرہ ہوگا، اس میں ہمیں جو کچھ کمائیں گے لیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں گے. یہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. یہ اس نظام میں نے رہتے ہوئے ایک کوشش کی ہے جس سے میں نے 2 پیسے بچا کر جی ایک میں پراپرٹی کا وہاں کام کرتا ہوں، تو پارٹنرشپ میں نے یہ جگہ خریدی. 3 دکانیں ہیں، اوپر 3 فلیٹس وغیرہ پہلے ہی تھے، وہ کمرے تھے، فلیٹس کنورٹ کر دیے. یہ زمین تھی دکانوں کے پیچھے، تو میں نے اپنے ترکش پارٹنر سے کہا کہ یہ زمین مجھے اس پروگرام کے لیے چاہیے، میں آپ کو ایک اپارٹمنٹ زیادہ دے دوں گا اور میں یہ اس مقصد کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں. تو وہ جی کیونکہ وہ پارٹنرشپ میں تھی، اس کو بنتے سب کچھ کرتے ہوئے بہت دیر لگ گئی، اور اب جیسے وہ تیار ہوئی ہے تو میں نے پھر وہ اپنا کتابیں وہاں رکھیں، اور یہ پہلی سیٹنگ تھی 2-3 ہفتے پہلے کہ چرا اس کو ٹیسٹ کریں. وہ میں نے صرف اجاز بھائی کے لیے وہ ویڈیو بنائی کہ اجاز بھائی آپ کی جگہ تیار ہے، آپ اگلا قدم شروع کریں. تو یہ جگہ لکیلی کیونکہ اس پہ کوئی قرضہ نہیں، میں نے بینک سے قرضہ لیا تھا تو وہ بھی اتار دیا ہوا ہے جی. تو ہم اب بڑے موج سے آرام سے اس جگہ کو اسٹیبلش کریں گے. وہ ایک جیسے آپ کا یہ ادارہ ہے وہاں سٹاف ہوگا. لکیلی اس یہ پیچھے جگہ ہے جی، اس کے آگے ایک اور دکان ہے جہاں ہم یہ اپنے کاروبار کے لیے دفتر بنائیں گے. تو یہ جگہ پھر یعنی 7 دن وہاں سہولت ہوگی. کوئی فون کرے، کسی کو کوئی لٹریچر چاہیے، پروگرام ہی یہی ہے جی. وہاں سے ہم نے ابھی پروگرامز ڈیولپ کرنے ہیں کہ اس جگہ کا کس طرح فائدہ اٹھایا جائے. کوئی اور سوال جی؟ جی مجھے خالد فاروقی. جی 1 منٹ جی. تو سب سے پہلے تو آپ کو بے انتہا خوش آمدید کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ایکسپلین کیا، پاکستان آنے کی خوشی ہوئی آپ کی. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک جنریشن تھی پرویز صاحب کی، ایک جنریشن اس کے بعد والی جیسے ہم ہیں، اور اس کے بعد آگے تیسری ہے، بلکہ چوتھی کو بھی لسٹ میں رکھنا چاہیے. تو ایک پرویز صاحب نے قرآن مجید لغات القرآن سے لغت لکھی، ان کی زبردست کاوش تھی. تو اس روشنی میں انہوں نے وہ جو پرانے عربی دان اس طرح ہمیں قرآن مجید عربی مبین سے ہمیں آگے اپنا تحقیق اور ریسرچ سے ہمیں قرآن سمجھایا. تو ہم کتنا سمجھیں، جتنا بھی سمجھیں، اجاز صاحب بڑا اچھی کوشش کر رہے ہیں. تو اگلی جنریشن جو ہے وہ آج کل کی انٹرنیٹ کے دور میں اور اپنی کیریئر بنانے کے مصروفیت میں وہ اس طرف کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ کے ہاں یو کے میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں. اگر اور بھی کوئی سنیریو ذہن میں آتا ہے وہ بھی
پاکستان کے علاوہ. تو یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ میرے حساب سے پرویز صاحب سے اگلی تھوڑی کم ہے یا مشکل ہے, یا کس حد تک وہ گریسپ کر سکیں. تو اگلی کے لیے یہ جو مشکلات ہیں لینگویج بیریئر کا, یہ ہم یہاں بھی بہت فیس کرتے ہیں. تو اس سے اوور کم کرنے کا, اس سے آگے پیغام پہنچانے کا ایک بات پروفیسر نے جو علامہ اقبال کا ذکر ہمیشہ کرتے ہیں, ہمارے ہاں 90% لوگ اگر آپ 1 to 1 جائیں گھروں میں تو سروے کریں تو وہ مائیں اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں ایڈمیشن کرواتی ہیں شروع کی ایج میں, پرائمری لیول پہ. تو جب وہ اس میں اب جو اردو میڈیم ہے جو 10-15% ہے, اس میں اقبال کو انتہائی کم جگہ دی جاتی ہے. تو عربی تو بالکل ہی نہیں سکھائی جاتی. تو یہاں پہ یہ حالت ہے. تو آپ اس کو وہاں پہ اس بیریئر کو توڑنے میں کیا آپ کا حلقہ اور آپ کا یہ جو بزم ہے ادھر, یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی 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 یہ جی ایک بہت ہی کریٹیکل یا اتنا امپورٹنٹ سوال ہے. ذاتی طور پہ میرے ایک نواسا ہے, ابھی وہ 3 سال کا ہونے والا ہے, کریم اس کا نام ہے. جی جی اس سے انگریزی آتی نہیں. جب کوئی بھی دروازے پہ آتا ہے, گھنٹی بجاتے اور ہم جاتے ہیں اور تو وہ اس کے ساتھ اردو میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو میں پھر ترجمہ کرتا ہوں, بھائی یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. عام طور پہ وہ پوچھتا ہے کہ ان سے, کیونکہ میری عادت ہے کوئی ڈلیوری والا بھی آئے, کوئی بھی آئے نا, تو میں اسے پانی دیتا ہوں, پوچھتا ہوں کہ آپ کو پانی کا میں بوتل دے دوں یا آپ نے واش روم استعمال کرنا ہے تو وہ کر لیں. تو وہ اب سب سے پہلے وہ پوچھے گا کہ آپ کو پانی چاہیے. یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں ان اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. میری ذاتی خواہش یہ ہے, اور میں اس چیز کی کمی محسوس کرتا ہوں جی, کہ یہ جو کام ہے نا جی, یہ فرسٹ سورس ہے اردو میں. اب یہ جو نیچے اردو میں ٹائٹلز, انگریزی میں ٹائٹلز رکھی تھیں, وہ جسٹس کر ہی نہیں سکتے جو پرویز صاحب کہہ رہے تھے, ناممکن ہے. اسی طرح یہ جو گوگل ٹرانسلیشنز ہیں, یہ بالکل ہنٹس دے سکتے ہیں جو بات ہو رہی ہے, لیکن ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. تو عموماً جیسے میں نے عرض کیا نا جی, کہ غربت ایک بہت بڑی بیماری ہے. اب یہ کیوں انگریزی میڈیم میں بچے جاتے ہیں؟ ضرورت, نوکری, مستقبل میں سروائیول, ٹھیک ہے نا جی. تو کیونکہ جی یہ ملک جس کے لیے بنا تھا, جو مقصد تھا, وہ میں عموماً طور پہ جو یہاں بہن بھائی پاکستان میں ہیں, اور جب ان سے بات ہوتی ہے اور وہ بیچارے حالات اور یہ جو تاریخیاں ہیں جی ارد گرد اور چلی آ رہی ہیں, تو میں انہیں یہی بات کہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ یہی سمجھیں کہ پلاٹ خرید لیا ہے, گھر بنانا بھی باقی ہے. میں انہیں پاکستان سے والے کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں, ابھی تو 70 سال کیا کوئی عمر ہے کسی ملک کی یا کسی قوم کی؟ اور وہ قوم, یہ میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا جی کہیں بھی, کیونکہ میں 9 سال 9.5 سال کی عمر میں وہاں چلا گیا. لکیلی 4 جماعت تک میں یہاں پڑھا تھا. جب انگریز آئے تو انہوں نے خاص طور پہ مسلمان کو ہر شعبے میں پیچھے دھکیل دیا, کیونکہ مسلمان سے حکومت چھینی تھی ان سے, تو ان پہ تو اعتماد ہی نہیں کر سکتے کسی بھی چیز پہ, وہ تو خطرہ ہے. پہلے جو ہمارے بادشاہت تھے آ رہے تھی, جو انہوں نے جو بیڑا غرق کیا وہ اپنی جگہ,
انگریز صاحب نے پھر نیتاً اس قوم کو پیچھے رکھا. یہ سوال جب میں وہاں دیکھتا تھا کہ انڈینز جی تعلیم میں آگے ہیں, کاروبار میں زیادہ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں سو ہیں, ایک دم چھائے ہوئے ہیں, اور یہ وہ انڈینز تھے جو جب یوگینڈا سے ایڈی امین نے انڈینز کو فورنرز کو نکالا تو ان کے پاس نیچرلی برٹش سٹیزن تھی. وہ یوگینڈا کینیا سب ایک دم وہاں سے چلے گئے. وہ پہلے ہی انگریز کی دکان چلا رہے تھے وہاں افریقہ میں, پورے افریقہ میں. تو ان کی نو ہاؤ زبان, چاہے وہ انڈیا میں تھے ہندوستان میں یا افریقہ میں تھے, تو وہ فلی ورسڈ تھے, ٹرینڈ تھے ان چیزوں میں. اور ہم اپنے آپ کو نکما سمجھتے تھے. لیکن وہ کوز اینڈ افیکٹ جو ہے مقوات عمل, یہ کئی سو سالوں کی جو نیٹ ریزلٹ ہے جی ہماری ذہنیت پہ اور اس کا جو رد عمل ہے ایک قوم پہ, ایک ملک پہ, ہم اس نتیجے کو بھگت رہے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے. ایمرجنٹ ایوولوشن یہاں ہو سکتا تھا اگر اس کتاب کو ہم اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیتے, ہر جگہ یہ تعلیم عام ہوتی جس مقصد کے لیے یہ لیا تھا. وہ تو بالکل ہوا ہی نہیں, جس کی وجہ سے آپ کو زبان, معاشیات یا اور بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا ہے اور ان کے حل ڈھونڈنے ہیں. اور یہ اس پہ وقت لگے گا. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں جی کہ گورنمنٹ ایک فیملی جیسی ہوتی ہے جو ماں باپ ہوتے ہیں. سمپلی اگر اس کو بریک ڈاؤن کرو تو وہ ہے ماں باپ. اگر ماں جی موویز میں ہی خوش ہیں اور باپ یاروں دوستوں میں کبھی اس کلب اور کبھی وہ کلب, بچوں نے جو کچھ کرنا ہے باہر جا کے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے. اسی طرح یہ اس ہماری قوم کی حالت ہے. لیکن میں کل زیغم صاحب سے بھی یہی شیئر کر رہا تھا, ہم 12 بجے تک دونوں بھائی بیٹھے رہے اسی گپ شپ میں, کہ ہم نے ہمت نہیں ہارنی. میں مقروض سمجھتا ہوں اپنے آپ کو اس ملک کا. 9-10 سال تک اس نے مجھے پالا پوسا ہے, اس نے مجھے ایک شناخت دی ہے. اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں, کتنے ملک ہیں جو اس حالات, اس شکار میں ہوتے ہوئے بھی جو اچیومنٹ کی ہے اس ملک میں. طرح طرح کے دماغ ہیں آپ کے پاس. یہ نیوکلیئر ڈیٹرنٹ جو آپ لوگوں کے پاس ہے, کتنی قومیں اس کے خواب ہی صرف دیکھتی ہیں. تو آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ بالکل نہ کریں, اس میں کوئی شک نہیں. بہت مشکل حالات ہیں. میں تو پھر بھی یہ باتیں کر سکتا ہوں جی کیونکہ میں اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنی فائنینشیل سیکیورٹی کی ہے, بچوں کو تعلیم اچھی دلوا دی ہے, تو میں مطمئن طور پہ ذہن ہوں. آپ ان باپوں کا, ان بھائیوں کا اندازہ لگائیں جن کے مہینے کے بجلی کے بل اتنے ہیں, روٹی روزی کا جو مسئلہ, ذاتی سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے. حکومت کے خلاف کچھ کہہ دیں, شام کو آپ حاضر کر لیں گے آپ کو. تو اس ماحول میں جینا اور سروائیو کرنا بذات خود ایک جہاد ہے, ایک بہت بڑی سٹرگل ہے. میں یہ یقین کریں میرا دل روتا ہے جب میں دیکھتا ہوں یہاں حالات انسان کے معاشیات کے ساتھ, یہ جو آپ کی یعنی آپ کھل کر بول بھی نہیں سکتے. تو معذرت چاہتا ہوں, میں ادھر ادھر چلا جاتا ہوں. اس طرح کی مشکلات کا جی حل ہیں, حل ہوں گے. اب میری کوشش ہے کہ میرے جو بھی اگلی 3rd جنریشن, ابھی جو پہلے بچے تھے نا جی, میرے جو بچے ہیں, ان کو میں وہ اردو تعارف نہیں کروا سکا کیونکہ میں خود اس وقت معاشیات کی دوڑ میں دن رات مصروف تھا. کبھی اس جگہ ریڑھی لگاتا تھا, کبھی دوسری جگہ چھوٹی سی وین تھی اس میں اپنا سامان رکھ کے کبھی اس شہر کبھی اس شہر, اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے.
لیکن یقین کریں جیسے یہ کتاب کی تعلیم میرے ذہن میں آئی تو میری ویژن ہی کچھ اور ہو گیا. میں ان کو بتا رہا تھا کہ ایمانداری کی کیا ویلیو ہے. اس ملک میں نہیں، اس ملک میں بھی ہے، لیکن کیونکہ سچائی تو سچائی ہوتی ہے. ایمانداری نے، میری سچائی نے، ایک ایسے صاحب تھے جن کو ایک ایماندار انسان کی ضرورت پڑ گئی. اس ضرورت نے راتوں رات ریڑھی سے مجھے ایک بہت خوشادہ ریسٹورنٹ کا 50% مالک بنا دیا. کیونکہ ریسٹورنٹ ان کی مجبوری تھی کہ جگہ میرے نام پہ کریں تاکہ وہ بینکرپسی سے بچ جائیں. میرے پاس صرف ایمانداری تھی. اس ایمانداری نے راتوں رات سڑک سے اٹھا کے مجھے ایک ایسی جگہ جہاں 8-10 سٹاف ہیں اور وہ مجھے خود ساتھ لے کے گئے کہ افتخار آپ کے لیے ہم نے کپڑے سلوانے ہیں، ماپ تول کے سوٹ، یہ وہ. اور وہ سٹاف مجھے سر آ کے کہیں تو میں نے انہیں سمجھایا پلیز میں سر نہیں ہوں. میں نے انہیں سچ بتایا. میں نے کہا میں تو سڑک پہ کام کرتا تھا، یہ تو بس قدرتاً اب میں ادھر آپ کی ٹیم کا ممبر بن گیا ہوں. اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے مجھے کام سکھانا ہے. تو یعنی یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جی، اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. جی 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 جی. چھوٹا سا سوال ہے سر، یہ جو ہم جماعت مومنین کی بات کرتے آ رہے ہیں، سارے درس و تدریس کا عمل کے لیے کر رہے ہیں، تو اس سے کیا کوئی یہ جو جبال کھڑے ہو گئے ہیں، جو سرداری نظام ہے، اس کے خلاف بھی کوئی چیلنج ہوگا؟ ان کو بھی کوئی چیلنج کرے گا، یا کہ صرف انڈیویجولی اپنے آپ کو ہم بہتر کرتے دنیا سے چلے جائیں گے؟ یا یہ جو نظام ہے اس میں کوئی تبدیلی ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَنَحْنُ، یہ جو پہاڑ کی مانند جو یہ ڈٹ گئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، جنہوں نے کہا یہ زمین اللہ کی بجائے ہماری ہے، ان کو بھی کوئی چیلنج کرنے والا پیدا ہوگا، یا یہ اللہ کے اوپر ہی چھوڑا جائے گا؟ بہت اچھا سوال ہے. لیکن جی ان کو چیلنج آپ نے، میں نے، ہم سب نے مل کر کرنا. اللہ تعالیٰ اس میں بالکل مداخلت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہوگی اور ہے. اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے جی کہ آپ نے واقعی مومن بننا ہے. مومن کیا ہے، اس کی تعریف، یعنی اس کو صحیح طرح، یہ شرط ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا، بشرطے کہ آپ مومنین ہوں. اور مومنین سے مراد صرف 2-4 بندے نہیں جی، وہ ایک جماعت ہے. اللہ تعالیٰ یہ ایڈریس ہی جماعت کو کرتے ہیں، انڈیویجول یا ایک انسان کو نہیں. اب دیکھیں یہ جو تھا نا جی، جو پرویز صاحب نے ریسرچ کے ذریعے اتنا کچھ لکھا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے، اب ہم نے اس کو عملی جامہ پہنانا ہے. ورنہ تو یہ دوائی ہے جی، ہم اس دوائی کو لے کے میز پہ رکھ دیں، گھر پہ رکھ دیں تو سمجھیں دوا لے لی ہے ہم ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کبھی نہیں ٹھیک ہوں گے. آپ نے وہ دوا پینی ہے فزیکلی. اسی طرح یہ ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں نا جی، یہ ہوگا. یہ میرا، اس میں مجھے ذرا شک شبہ نہیں. لیکن حکم یہ ہے کہ میں نے، افتخار نے انتظار نہیں کرنا کہ میرے پاس جو اونجی پوجی ہے میں وہ دن تک انتظار کرتا رہوں، میں تب وہ نیچے والی نالی کھولوں وہ کہ بھائی وہ جب ہوگا جی نظام تو تب میں نے جو تھوڑا بہت کچھ اکٹھا کیا ہے وہ شیئر کروں. اگر میں اس وقت کا انتظار کروں گا تو جیسے وہ کہہ رہے تھے منافق، میں بھی پھر اسی میں شامل ہوں گا. اسی کتاب میں ہمیں اس وقت کا جو دور ہے جی، اس کے کلیئر کٹ گائیڈنس ملے گی. اس وقت میں نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے آپس میں جڑنا ہے. آپ کی تکلیف ان کو سمجھنی چاہیے، ان کو سمجھنی چاہیے، اور ہم نے مل جل کر جو بھی ہمارے حالات ہیں
एक दूसरे को खड़ा करना है इस वक्त, साथ साथ इस कायदे को बाखूबी समझना है और तैयार होना है कि जब भी कभी मौका आता है, क्या हम ये जिम्मेदारियां जो अल्लाह ताला ने सौंपी हैं, हम क्या उस काबिल हैं कि वो संभाल सकें। अब देखिए ना, जैगम साहब ने यहाँ भी पढ़ा, बैरून मुल्क भी गए, पढ़ा, या जब एक डॉक्टर आप ले लें, 10-12 साल का वो एक कोर्स होता है ना जी, फिर आप जाके डॉक्टर बनते हैं, फिर आप सही इलाज कर सकते हैं। हम, मेरे भाई, मेरे बेटे, हम अभी उस पहली स्टेज में हैं, समझने की स्टेज में हैं। अभी आप कहीं जी कल जाके इनको चैलेंज करें, वो सोचें भी ना। अभी हमने खुद पहले बदलना है, अपनी ज़हनियत, सोच समझ बदलनी है, और साथ साथ अपना फैमिली, अपने हमसाए, जो भी आपका लोकल हल्का है, आजकल वो हल्का नेट के ज़रिए वो बिल्कुल लोकल नहीं रहा जी। आप नेट के ज़रिए जो जो भी इंसान आपके साथ मुत्तफिक होता है उससे राब्ते बढ़ाएं। अब जैसे ये बहन कह रही थी कि हम अपने घरों में या लोकल जगहों पे क्या कर सकते हैं, इस चीज़ पे बातचीत करें और इकट्ठे उसमें, इससे उससे करने से दो चीज़ें होंगी। एक तो आपकी ज़ात की नशोनुमा उसी वक्त शुरू हो जाएगी जी जब आप इस पैगाम के लिए कुछ भी करेंगे। ज़िंदगी तो कभी भी ख़त्म हो सकती है ना, मकसद है ज़ात की नशोनुमा करना। वो होती है सबसे पहले मैं अपने आप को दिली तौर पे सबसे पहले ईमान लाऊं। ईमान से मुराद आप बेहतर जानते होंगे कि मैं वाकई ही दिली दिमागी तौर पे मेरे दिल में कोई शक शुबा रहे ही ना कि क्या ये वाकई रब की तरफ से है और क्या ये निज़ाम है ज़िंदगी का। बाकी जो शराइत अल्लाह ताला ने रखी हैं दूसरे नबियों पे, किताबों पे, और ख़ास तौर पे इस आखिरी किताब पे, यानी इस कायदे कानून को मैं पहले नापूं, तोलूं, कंपेयर करूं हर एक निज़ाम के साथ, फिर मैं इस पे इस तरह ईमान लाऊं कि हाँ, ये ही एक निज़ाम है जो मेरे लिए और दूसरे इंसानों के लिए सही साबित होगा और है जी। तो ये मेरा बेटा एक प्रोसेस है। अगर आप कहें जी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में मैं जी बिल्कुल मोमिन बन गया हूं, हो सकता है आप बन जाएं या कोई भी इंसान बन जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इस चीज को होलिस्टिकली समझना जी। उम्मीद है कि मैं कुछ रोशनी जी 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 जी, जी। आपने अब इतनी तालियां बजाई हैं जी, बहुत बहुत मेहरबानी। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा था, मैं कहीं बोलता ही नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मुझे चीज़ या काम करने में जो लुत्फ़ आता है ना जी, मैं वही करता हूँ। वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा। यकीन करें आप, हर रोज़ समझें कि आज मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि मैं अपने आप की पॉलिश करूं हर रोज, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं जिंदा होता आज भी। तो उसमें यानी आप ड्राइव कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में आप वो कायदे कानून बांध लें कि मैंने अच्छा बोलना है, मैंने रास्ता देना है, मैंने बहन के साथ भी, मैंने दूसरों के साथ। जरूरी नहीं आप पैसे देकर ही नेकियां कमा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है जिनके पास माल नहीं वो तो फिर जन्नत में जाएंगे ही नहीं, नशोनुमा हो ही नहीं सके। ये हमारा रवैया है जी, हमारा उठना बैठना बोलना देखना इन चीजों से शुरू होता है और फिर आपकी तरक्की होती जाती है जी। और कोई सवाल जी? जी बंदे को किस तरह पता चलेगा कि मैं अब मोमन बन गया हूँ?
या आपने कहा बहुत ना अल्लाह- जल्दी नहीं बहुत बांध अच्छा- सकता या कब बनता है? बहुत अच्छा सवाल है जी। जी जी। उसका एक तरीका ये है, आप खुद भी देख सकते हैं अपने आप को, अपनी ज़ात को, कि उसकी नशो नुमा हुई है या किस हद तक हुई है। दूसरे भी देख सकते हैं बआसानी से, आप खुद भी से देख सकते हैं उसमें आप कितने मददगार हो चुके हैं इंसानियत के। ये एक नाप तोल का पैमाना है। यानी देखिए ना, तीन चीज़ें हैं। पहले तो मेरा ख्याल है जी अदल, इंसाफ। आप सीरियसली इतना आसानी से माप सकते हैं कि आप अपने आप के साथ, आप जिनसे भी आपका उठन बैठन है, लेन देन है, कितना इंसाफ कर रहे हैं। ठीक है ना जी, जो कि हर एक के कंट्रोल में है। फिर है एहसान, कि वो इनिशिएटिव, वो सोच, वो दर्द जब इंसान के दिल में पैदा हो जाए बगैर किसी इंसान के, सॉरी मैं मेरा एक कड़ी आगे चला गया हूं। यानी दूसरा है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, कि जो भी जिसका हक बनता है उससे भी आप उसको ज़्यादा दे दें। ठीक है जी। आखिरी जो है जी, मुझे वो कुरान की वो नहीं याद आ रहे अल्फाज, आखिरी है कि आप अपनी ज़रूरत को रोक कर दूसरों की इन ज़रूरियात को तरजीह दें। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। रात को जी जब आप चारपाई पे लेटते हैं, कोई और मसरूफियत नहीं, तो सीरियसली हर रोज़ सोचें कि आज मेरा दिन कैसा गुजरा, मैंने कहाँ सही किया, क्या गलत किया। हर रोज़ आप नाप तोल सकते हैं कि मेरी तरक्की कितनी हुई है जी मेरी ज़ात की। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, ये बहुत आसान है चीज़ जी। और दूसरे भी ये चीज़ें देख सकते हैं। अब मैं जब किसी इंसान को देखता हूँ किसी हालत में, अब एक मैं मिसाल आपको देता हूँ, उसी से फिर मैं अपने आप को देखता हूँ। रूबीना पिछले 2 महीने 3 महीने पहले पाकिस्तान से लंदन गई, फ़्लाइट 5 घंटे लेट थी। एक साहब एयरपोर्ट पे मुझे मिले, थोड़ी उम्र में, मेरे तरह तो कुछ ज़्यादा। किसी ने लेने आना था, वो नहीं पहुंच सके क्योंकि वो 5 घंटे लेट हो गए, उन्होंने नौकरी पे जाना था। तो ये साहब मेरे पास से गुजरे, वो कहते हैं आप पाकिस्तानी हैं? मैंने कहा जी जी। तो कहते हैं जी मुझे किसने लेने आना था, वो नहीं पहुंच सके, अब देर हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं 2 घंटे की ड्राइव है तो मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ। मैंने कहा जी आप फिक्र ना करें, देख लेते हैं, मुझे मेरी बेगम को ज़रा ढूंढ लेने दें कि वो इंतज़ार कर रही है। मैंने रूबीना को साथ लिया, मैंने कहा अच्छा इनसे पूछा कि अच्छा चलें आप कहाँ रहते हैं, तफसील पता की। वहाँ टैक्सी स्टैंड था, मैं वहाँ गया टैक्सी स्टैंड में, तो मैंने उनसे कहा जी इन्होंने यहाँ जाना है और सोन, और अपना उनके पास पैसे नहीं थे क्योंकि वो रहते पाकिस्तान में ही हैं, पहले वहाँ के थे, दिल का कोई मसला था तो 12 चेकअप करने के लिए गए। मैंने वो टैक्सी वालों को कहा जी ये एड्रेस है, इन्होंने वहाँ जाना है, ये मेरा कार्ड दिया, आप पेमेंट ले लें। वो उन्होंने 250 पाउंड मांगा, जो कि बहुत ज़्यादा था वो जर्नी के लिए ना। लेकिन मैंने बिला झिझक, बल्कि यकीन करें मुझे दिल में आया अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया है अच्छा काम करने के लिए, तो खुशी खुशी मैं उनको बस पे भी बिठा सकता था, ट्रेन पे भी बिठा सकता था, जो कि सस्ते तरीके थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, इनकी उम्र ऐसी है तो इनको आराम से घर पहुंचाना चाहिए। उन्होंने मेरा नंबर ले लिया और बाद में राब्ते में रहे और बड़े मशकूर और सोन। वो मेरा ख्याल वो खुद इतने बुलंद दर्जा इंसान थे। उन्होंने कहा बेटा, वो पाकिस्तानी थे टैक्सी वाले जो ड्राइवर थे,
انہوں نے کہا بیٹا ان سے کہو اگر میں گھر جا کے پیسے دے دوں تو کیا ٹھیک ہے؟ تو وہ مان گئے. پھر میں انہوں نے تھوڑی سی بارگننگ کی کہ یار تھوڑے کم کر دو، بزرگ ہیں اور یہ سو. یعنی آپ انتظار نہ کریں کہ کوئی آپ سے فیور مانگے. اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ جینوئن ہے، ضرورت مند ہے، انتظار نہ کریں کہ وہ آپ کے ہاتھ پھیلائے. یہ ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو ماپنا کہ کیا میرے دل میں تھا کہ کیا یار یہ مصیبت پڑ گئی ہے، اب یہ بندہ پیچھے پڑ گیا ہے. اگر تو میرے دل میں یہ خیالات چل رہے ہیں تو میری ذات کی نشو و نما نہیں ہوئی. میرا ان قوانین اس کتاب پہ ایمان پختہ نہیں ہے. میں ابھی اپنے ناپ تول کر رہا ہوں کہ ایمان لاؤں یا نہ لاؤں. یہ طریقہ ہے جی جو میں نے ذاتی طور پہ سمجھا ہے. لیکن میں اگر اور کوئی سوال ہے تو میں آتا ہوں جی. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اب میری پریکٹس ہو رہی ہے، کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ میں جب واپس اب انگلستان میں جاؤں اور انگیج کروں لوگوں سے تو مجھے بولنے کا طریقہ آنا چاہیے. یقین کریں آپ میری مدد کر رہے ہیں مجھے پولش کرنے میں. اب پہلے جب میں یہاں آیا ہوں نا جی تو میرے دل میں یہ عجیب و غریب میں کیا کہوں، یعنی کس طرح کہا جائے. اب میری جھجک جو ہے نا آہستہ آہستہ آپ نے کمفرٹیبل کر دیا مجھے، تو اب میں جواب بھی اچھے دوں گا. جی شکریہ جناب. آپ کا اسم گرامی جناب؟ محمد عمر. محمد. سر آپ کی زندگی میں چینجنگ جو آئی ہے آپ کی زندگی میں سر یہ جو چینجنگ آئی ہے، یعنی جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ایمانداری کی طرف زیادہ یا انصاف کی طرف زیادہ ہوئے ہیں، کیا یہ چینجنگ آنے کے بعد شروع ہوا ہے کہ کیا پہلے بھی زندگی میں یہ چینجنگ تھی کہ اسی پروسیس کے بعد ہی آپ اس چیز کی طرف آئیں؟ جی کہ کیا لوگ پہلے بھی ان چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ اسی تعلیم کے بعد ہی ہوتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ ویسے بھی ایمانداری کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اچھے اخلاق کی طرف مائل ہوتے ہیں. جی 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 بہت ہی پیارا سوال ہے جی، اور اس میں کوئی شک نہیں. بہت سے انسان جو خدا کی ذات پہ ایمان رکھتے ہی نہیں، بیسک جو سچائی ہے یا ہمدرد ہونا، تھوڑا بہت شعور رکھنے والے بھی انسان ان چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے، اسی سے ہی انسانی زندگی بہتر ہوتی ہے، ان کو بھی ذہنی سکون ملتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مقافات عمل اور ذات کہ انسان صرف یہ جسم کا نام نہیں جی. اللہ تعالیٰ نے جسے قرآن میں نفس سے تعبیر کیا ہے، اور نفس کا دار و مدار کیا ہے کہ وہ انسانی اعمال سے جڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ سوچ تک. جیسے میں کہنا دیکھنے میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. یہاں تو خیر انسان زیادہ تر کپڑے پہن کے ہی چلتے ہیں، لیکن یورپ میں تقریباً آدھے ننگے ہوتے ہیں، خاص طور پہ گرمیوں میں. تو وہاں بھی نظر کا صحیح استعمال، اب آپ لین دین ہے، بازار ہے، سب کچھ، تو وہ بڑا ٹیسٹنگ ہوتا ہے. اور اس کی میں مثال دیتا ہوں، وہ ایک جی کہ میں نے اپنے آپ کو کس طرح ٹرین کیا اپنے دماغ کو. جیسے اگر کوئی صحیح کپڑے پہنے والی عورت سامنے آئے تو میں اس کو بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں، یار میری بہن آدھی ننگی پھر رہی ہے، تو مجھے وہ جو غلط خیالات ہیں، سگی بہن کے بارے میں غلط خیالات آتے ہی نہیں ذہن میں.
تو اگر آپ دوسری عورت کو بھی اسی طرح دیکھیں گے تو میرے خیالات کے ذریعے جو میرا نقصان ہونا تھا میری ذات کا، میں، اور اس میں مجھے وقت لگا ہے، کہیں نا جی ایک دم مجھے اس طرح سوچنے سے یہ چیز تبدیلی آ گئی، نہیں، وقت لگتا ہے جی تبدیلی اس میں آنے میں۔ ہوتا کیا ہے جی کہ جب آپ کے دل و دماغ میں یہ ایمان اتر آتا ہے، ایک جسے آپ اتنی شدت سے، میرا خیال شدت ہی اس کا متبادل ہے، جی جی جی، اتنی شدت سے، یعنی جب وہ اتر آتا ہے کہ میں جو کچھ کروں، بولوں، کہوں، عمل، لین دین، اس کا میری ذات پہ اثر ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، کوئی جان بوجھ کر زہر لے گا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں لیتا، کیونکہ اس کا یقین ہے، ایمان ہے کہ اگر میں یہ زہر کی چمچ لے لوں گا تو وہ کبھی اس کے ذہن میں نہیں آتا کہ شاید مروں، شاید بچا ہی رہوں یا نہیں، اس کا ایمان ہے اٹل کہ میری موت ہو سکتی ہے، وہ کبھی زہر نہیں لے گا۔ اسی طرح جب یہ مقافات عمل، انسانی ذات اور زندگی کے اگلے مراحل، اس جسم کو جب موت آ جاتی ہے جی، ان چیزوں کو جب آپ انسان، کوئی بھی انسان، اور یہ چیزیں قرآن کے باہر ہیں ہی نہیں کہیں، آپ جتنے بھی دانشور ہیں نا جی دنیا میں ہوئے ہیں آج تک، ذات کی کانسیپٹ، تصور ان کے ذہن میں دور تک نہیں۔ جو کہ وہاں کے ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، ڈاکٹریٹس کرتے ہیں نفسیات کے اوپر، یہ ہے ہی نہیں۔ وہ ان کی زندگی کا دار و مدار سانس لینے تک ہے، جیسے سانس رکا زندگی ختم۔ اس لیے جو انسانی ذہن یہ قرآن تیار کرتا ہے، اس کے بغیر کوئی اور چیز یہ تیار کر ہی نہیں سکتی۔ یعنی صرف عقل، اس کے احاطے میں یہ آ ہی نہیں سکتا۔ وہ انیشیٹو، اردو میں انیشیٹو کسے کہتے ہیں، یعنی وہ وجہ، کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی کہ میں محنت کر کے کماؤں اور دوسروں کے لیے کھلا رکھوں، اور اسی طرح ایک معاشرہ ہو۔ اور صرف یہ نہیں کہ میری فیملی، میرا ملک، نہ 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 نہ، یہ تو شروعات ہے، پھر پوری انسانیت۔ یہ اس طرح کے تصورات، اور یہ تصورات جیسے علامہ اقبال صاحب اور پھر انہوں نے علامہ پرویز صاحب نے سمجھائے ہیں، ہم تک پہنچائے ہیں، کہیں نہیں مل سکتے جی۔ تو وہ ایمان یا وہ انسان تیار اس طرح ہو ہی نہیں سکتا، اور جس کی آخری جو درخواست ہوتی ہے جی اللہ تعالیٰ، وہ بھی قرض کے طور پہ لیتے ہیں کہ آپ مال تو دے دیں، یہ سب کچھ اسٹیبلش کرنے کے لیے دیں، جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ یہ وہ جذبہ ہے، کوئی اور چیز اس دنیا میں پیدا کر ہی نہیں سکتی، ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اب جیسے میں نے کہا نا جی کہ ایک صاحب کو ایک ایماندار انسان کی ضرورت پڑ گئی۔ اب میں اگر وہ حقیقت میں ان کو اس چیز کا، حالانکہ وہ خود اس طرح کے انسان ہیں ہی نہیں، وہ ایک اور ہی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی، ان کی اتنی جان پہچان تھی، تو میں یعنی کتنے سال اسی طرح ریڈی پہ ہی وہ کام کرتا رہا، لیکن ان کو یہ پتا تھا اوور اے پیریڈ آف پتا کہ یار یہ بندہ بڑا ایماندار ہے، تو انہوں نے ایک قیمتی چیز میرے نام لگوائی کہ یہ مجھے لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا، اور نہ ہی میں نے کیا ہے۔
اب 1996 میں میں نے اپنا شیئر ان کو بیچ دیا. اب تک بھی اس کمپنی میں شیئر ہولڈر ہوں. یعنی میری ایک پائی بھی نہیں, میرا حق بھی نہیں, لیکن ان کا ٹرسٹ مجھ پہ اس طرح. اور یہ ایمانداری مجھ میں نہیں آ سکتی تھی اگر مجھے اس قانون اس کتاب سے تعارف نہ ہوا ہوتا. تو میں آج حقیقتاً جو کچھ ہوں جی, ایک فیملی میں ایک باپ, ایک خامن. روبینہ کو پھر بھی کمپلینٹس ہیں میرے ساتھ, وہ بجائے وائف کو یعنی ان کا حق ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جی کہ جیسے میں اپنے آپ کو اپنے بچوں میں, اپنی فیملی میں وہ جنت کا جو نقشہ کھینچا ہوا ہے نا جی, وہ محسوس کرتا ہوں کہ میری فیملی میں تیرا میرا بچوں میں بھی ہے ہی نہیں. ہر کوئی اپنے اپنے کام کاج کماتا ہے, لیکن وہ ہر ایک کے لیے ہے, اور پھر وہ اس میں بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں اس پیسے سے. تو میں یعنی بہت ہی مطمئن ہوں کہ اس قاعدے قانون پہ اب ایک پوری فیملی کا ایمان ہو گیا جی, اور ہم پھر بڑے مضبوط ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے. اب ہم دیکھیں نا, ایک کہاں اور اب 6-7 افراد کہاں, بلکہ میرے داماد اب وہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں ان چیزوں سے. اب ہمارا وہ سرکل بڑھتی جا رہی ہے. تو اب جیسے ہی ہم یہ جگہ کا استعمال کریں گے, تیزی سے اب سرکل یہ بڑھے گی. یعنی وہاں صرف یہ نہیں ہوگا جی, ہمارا مقصد جو ہے اس جگہ کے استعمال کا, کہ یہ نہیں جیسے آئے درس سنا چلے گئے. نہیں 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 نہیں, ہم درس سے زیادہ اس سے ڈبل ٹائم مکسنگ کو, آپس میں بات چیت, یار آپ کیا کرتے ہو, آپ کیا کرتے ہو, یہ کرتے ہو, یعنی دلوں کا قریب ہونا, دلوں کا جوڑنا. اصل کام پھر شروع ہوتا ہے جب ہمارے دل جڑ جاتے ہیں جی, ہم ایک ہو جاتے ہیں. اب تو ہم صرف یہ تھیوری میں سن رہے ہیں یہ باتیں. اب اگلا سٹیج چاہے جو بھی انسان جہاں بھی ہے نا جی, جس طریقے سے بھی وہ ایک خاندان بن جائے, ایک فیملی, اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا خاندان. یہ مقصد ہے جی. پھر آپ اس کی رحمت اور برکت دیکھیں گے. ایک تو آپ اکیلے نہیں اپنے آپ کو محسوس کریں گے, آپ کے دکھ سکھ وہ سانجے ہونے چاہیے, ہمارے رشتے آپس میں ہونے چاہیے, ہماری اگلی جنریشنز کے. یہ جو آپ نے وہ رفیع صدیقی صاحب تھے جنہوں نے وہ اردو کا سوال کیا تھا, تو یعنی دیکھیں نا, ایشوز ہیں, وہ چیلنجز ہوتے ہیں, ان کا ایک حل ہوتا ہے. ایشوز کا تو ہمیں عموماً پتہ ہوتا ہے جی یہ ایشوز ہیں, ہم ان پہ حل پہ اتنا وہ نہیں دیکھتے کہ ان کا حل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو آ کے حل ہمیں تجویز نہیں کرنا, ہم نے ہی 2-4 دماغوں نے بیٹھ کر اس کا حل نکالنا ہے اور پھر عمل کرنا ہے. یہ واقعی ایک سلو, آہستہ چلنے والا پروسیس ہے جی, لیکن کوئی مشکل نہیں, اور کوئی اتنا وہ بھی نہیں. یعنی جی سوری, میرا خیال ہے سوری بیٹا, آپ کو اتنا وقت انتظار کرنا پڑا, میں بہت معذرت چاہتا ہوں. میں تو جی کوئی عالم فاضل پڑھا لکھا وہ انسان ہوں نہیں, میں تو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ جو کچھ تھوڑا بہت ہے ان کو پریکٹیکل یوز اور سو. لیکن اصل چیز اب کام کرنے کا واقع یہی ہے کہ ہم آپس میں ملیں جلیں, جھجک نہ ہو. آپ پوچھیں سے بھائی جان آپ کون ہے جی, کہاں سے آئے ہیں, کہاں رہتے ہیں, بلا جھجک, کیونکہ ان کے دل میں بھی یہی ہے کہ میں بھی جانوں آپ کون ہیں. اور یہ میری باتیں جی ہم دونوں بھائیوں کی آپس میں ہوئی ہے جی. اور میں چاہوں گا جی اس ملنے جلنے پہ اگر آپ اجازت دیں تو زیغم بھائی کو, کیونکہ یہ اس قابل بھی ہیں بات کرنے میں محفل میں, تو مجھے چھٹی دیں. شکریہ جناب.